بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کارواں پوائنٹ میں پروگرام اردو سرائے کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک کالم پیش کر رہی ہوں اقبال حسین اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 نومبر کا دن تھا۔ سٹی کی ایک نامی گرامی تعلیمی ادارے میں حکیم الامت علامہ اقبال کے یوم ولادت کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں صبح سویرے تیار ہو کر ادارے کی جانب چل پڑا۔ وہاں داخل ہوتے ہی طلباء کو غیر معمولی سرگرمیوں میں مشغول پایا۔ کوئی علامہ اقبال کی تصاویر ٹانگ رہا تھا تو کوئی علامہ اقبال کے اشعار لکھ رہا تھا، کوئی غباروں میں ہوا پھونک رہا تھا تو کوئی اسٹیج پر کور چڑھا رہا تھا۔ علامہ اقبال کے شاہین نہایت تندہی اور خوش اسلوبی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ گویا ہر جانب سے علامہ اقبال سے والہانہ عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس طرح پروگرام کی تیاری تکمیل کو پہنچی۔ خصوصی پینافلیکس کو آویزاں کیا گیا، جس پر حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بھی مزین تھی، اور جلی حروف میں یہ شہرہ آفاق اشعار بھی لکھے ہوئے تھے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تھوڑی دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ انہیں مخصوص نشستوں پر بٹھایا گیا۔ مہمان خصوصی بھی تشریف لائے، انہیں پھولوں سے ویلکم کیا گیا۔ وہ علمی و ادبی شخصیت ہیں۔ پروگرام 3 گھنٹے جاری رہا۔ اسی دوران مہمان خصوصی بار بار پینافلیکس کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان خصوصی مجھ سے ملے اور رازدارانہ طریقے سے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ جو پینافلیکس پر علامہ اقبال کی تصویر کے ساتھ لگے اشعار ہیں، سرے سے ہی علامہ اقبال کے نہیں ہیں۔ یہ کسی گمنام شاعر کی شاعری ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بلا تحقیق ہر انقلابی اور مغربی تعلیم سے بیزار اشعار کے اچھے خاصے ذخیرے کو علامہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود علامہ اقبال کی تمام کتب کو ٹٹولا ہے۔ یہ اشعار کسی بھی کتاب اور باقیات اقبال میں موجود نہیں ہیں۔ اسی لمحے میں سکتے میں آ گیا، کیونکہ یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی۔ اس کے فوراً بعد بانگ درا، ضرب کلیم اور زبور عجم کو کھنگالنا شروع کر دیا، مگر جواب نہ شد۔ انٹرنیٹ پر تلاش کی تو معلوم ہوا یہ قطعہ ہندوستانی ریاست راجستھان سے تعلق رکھنے والے شاعر سرفراز بزمی فلاحی کا ہے۔ تاہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ قطعہ کس کا ہے۔ میں نے اس حوالے سے پرنسپل صاحب سے بات کی۔ پرنسپل صاحب چونکہ علمی بالخصوص علامہ سے محبت رکھنے والی شخصیت ہیں، اشعار کی تصحیح کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ علامہ اقبال سے اشعار کے غلط انتساب کا یہ سلسلہ کسی ایک ادارے یا فرد واحد تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے سیاستدان اور پڑھے لکھے افراد، غرض معاشرے کا ہر تعلیم یافتہ فرد اپنی تقریر تحریر میں
پختگی اور کلام میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اکثر اسی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔ مزید برآں، جب سے علم و ادب کے زمام قیادت کو سوشل میڈیا نے سنبھالا ہے، تب سے مختلف اشعار کو علامہ اقبال سے منسوب کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک معروف قومی اخبار کی جانب سے اسی نوعیت کی غلطی برتی گئی تھی، جس میں ان اشعار کی پوری فہرست علامہ اقبال کے نام سے شائع کی گئی، اور یہی کوتاہی ایک پاکستانی اداکارہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کر دی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اشعار شیخ محمد اسماعیل الکرخی کے ہیں۔ ہمارے ایک استاد سید صادق حسین کاظمی کی کتاب برگ سبز میں موجود اس شعر کو اکثر علامہ سے منسوب کر کے خوب داد سمیٹی جا رہی ہے۔ تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام جمع الجماعت اپنے جملے میں اس شعر کو علامہ اقبال سے منسوب فرما رہے تھے، جو کہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، یقیناً شاعری کی دنیا میں علامہ اقبال کی شاعری کا مقام و مرتبت بہت بلند ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری نے عالم انسانیت بالخصوص عالم اسلام پر احسان عظیم کیا ہے۔ ان کی شاعری کی ہی مرہون منت مسلمانان ہند نے طوق غلامی کو اپنی گردنوں سے توڑ ڈالا۔ انہی کی بدولت آج ہم ان آزاد فضاؤں میں سکھ کی سانس لے رہے ہیں۔ علامہ کی شاعری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے نسخہ کیمیا کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اشعار کے غلط انتساب کا یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو اقبال کے اصل اشعار مغالطوں کی نظر ہوں گے، ان کی روحانیت معدوم ہو جائے گی، اور اقبال کے اصل کلام کی تاثیر باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اقبالیات سے شغف رکھنے والے افراد بالخصوص حکومتی سطح پر اسی رجحان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر اس فرد پر لازم ہے کہ اشعار کا حوالہ دینے سے پہلے مطالعہ کرے، تاکہ اس عظیم قومی سرمایے کو آئندہ نسلوں تک بحفاظت پہنچایا جا سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام یوم اقبال کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح فرما دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔